الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، آج جو موضوع کے تعلق سے میں آپ کے سامنے اپنی کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ ہمارے بھائیوں کے فون بھی آئے کہ مولانا اس پر کچھ کہیے آپ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج ابھی جو چل رہا ہے یہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز ساتھیوں، نکاح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا، اعراض کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم خود دیکھیں، ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ نکاح آسان کرو، لیکن آج اس کا الٹا ہو گیا کہ نکاح آسان تو نہیں لیکن مشکل ہو گیا۔ وہ کیسا کہ ایسا کوئی شادی نہیں ہو رہی جس میں دہیج، جہیز نہیں مانگا جا رہا ہے۔ کئی علاقوں کے اندر تو گاڑیوں کی مانگ ہوتی ہے، ہمیں فلاں گاڑی چاہیے، نہیں دیے تو ہمیں رشتہ منظور نہیں ہے۔ رشتہ کینسل۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نکاح کو آسان فرمایا تھا۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ نے نہیں پڑھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کیسے ہوئی تھی، کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس میں تو مہر ادا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے جو زرہ ہے بیچ کر آؤ بازار میں علی، اور اس سے فاطمہ کا مہر ادا کرو۔ لیکن آج بیچاری لڑکی کا باپ اتنی محنت کرتا ہے، پوری زندگی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے وقف کر دیتا ہے، رات دن محنتیں کرتا ہے، رات دن بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی اچھی کروں گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے میرے بھائی، وہ ایک جملہ بہت مشہور ہو گیا ہے کہ دل والے دلہنیاں لے جائے گے، دل والے دلہنیاں لے جائے گے، لیکن جب دلہن کو لے کر جاتے ہیں 8 دن 15 دن مہینہ بس اس کے ساتھ محبت سے اخلاق سے پیش آتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا رنگ دکھانا شروع کرتے ہیں۔ ساس اپنا رنگ دکھانا شروع کرتی، دیورانی اپنا رنگ دکھانا شروع کرتی، جیٹھانی اپنا رنگ دکھانا شروع کرتی، نند اپنا جو ہے تو رنگ دکھانا شروع کرتی، پھر شوہر دن بدن اپنا رنگ دکھانا شروع کرتا۔ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے اور نیک آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے۔ میں ہماری ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے شوہر کا جو لحاظ ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، وہ مرتبہ پورا برقرار رکھیے۔ یہ نہیں کہ شوہر آپ کی سن رہا ہے تو آپ اس کو دبا کر رکھیں گے۔ وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، جیسے آپ کسی کی بیٹی ہے تو وہ بھی کسی کا بیٹا ہے۔ شوہر کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ تو جب ہم کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، پھر اس پر ظلم کرتے ہیں، اس کو تانے دیتے ہیں، اس پر دباؤ ڈالتے ہیں، پریشر بناتے ہیں۔ ابھی ہمارے قریب امراوتی کی لڑکی صرف جہیز کے لیے اس کے سسرے نے، اس کے شوہر نے اور اس کا جو جیٹھ ہے، جٹھانی ہے، انہوں نے اس کو ٹارچر کیا۔ کیا ہوا؟ وہ ایک بچی بیچاری، فاضلہ نام ہے وہ بچی کا،
अपनी जान गंवा दी बच्ची ने। इतना दरिंदाना जो है तो उसके साथ में रवैया जो है तो उसके साथ सुलूक किया गया। अगर आप कुछ पल के लिए सोचे, अगर उसकी जगह आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, तो आप क्या यही सुलूक उसके साथ इस्तेमाल करते? यही सुलूक उसके साथ करते आप? और बताओ, हदीस के अंदर, कुरान के अंदर, कुरान करीम इतना मुक़द्दस कलाम, हदीस से मुबारका में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, सहाबा की ज़िंदगी में, ताबईन की ज़िंदगी में, तबे ताबईन की ज़िंदगी में, औलिया इकराम की ज़िंदगी में, बताइए मुझे जहेज़ लेना कहाँ जायज़ है? क्या कुरान में अल्लाह ने कहा जहेज़ लेने का? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए? जहेज़ समाजी लानत है। आज अक्सर जो मुस्लिम बच्चियां जो भाग रही हैं, गैरों के साथ चले जा रही है, किस निस्बत पर, किस बुनियाद पर? यही जहेज़ ने जो है तो उनको इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। वो कैसे कि बाप गरीब होता है, बाप के पास पैसा नहीं होता है, घर चलाए, उसकी जिम्मेदारी अलग। तो मेरे भाई, वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता, जल्दी शादी नहीं कर पाता अपनी बच्ची की, फिर बच्ची जो है तो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेती है। मैं हमारे कौम के जो दानिश्वर लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, उनसे बस एक ही बात कहूँगा कि आपको अल्लाह ने माल दिया है, गरीब की बच्चियों की शादी कराओ, अल्लाह आपको इसका बहुत बड़ा अजर देगा। जो अपने समाज में बड़े लोग हैं, उनसे कहूँगा कि आप मशवरा करें, और हमारे जो मुस्लिम रहनुमा हैं, मैं इनसे भी कहूँगा कि आप एक मुहिम चलाओ। आप जो है तो जैसे इलेक्शन के टाइम में कैसे आते और दावे करते हैं, ये शराइत रखते हैं, हम ऐसा करेंगे, ये शराइत करते, आप हमें वोट दो, ऐसी आप एक स्कीम चलाओ, आप एक मुहिम चलाओ कि जहेज़ का जो है तो बाइकाट किया जाए समाज से। जो जहेज़ मांगेगा उसके घर का कोई निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा, जो जहेज़ भी देगा उसके भी घर का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। एक हम मुहिम चलाएं, ये नहीं चलाते हम, लोग जान से खेल लेते हैं बच्चियों की। अहमदाबाद के अंदर वो आयशा नाम की बच्ची, वो भी जान दे दी, किस लिए? सिर्फ जहेज़ की वजह से। उसको टॉर्चर किया जा रहा था। मेरी बहनों, मैं आपसे भी एक बात कहूँगा, अगर आपको कोई टॉर्चर करता है जहेज़ की वजह से, आप अपनी जो है तो जो गांव की पंच कमेटी होती है उनके पास जाएं कि देखिए मुझे जहेज़ की वजह से सताया जा रहा है। अगर वो भी मसला नहीं हल कर सकते, आप अपने माँ बाप तक जाए, उलमाए किराम जो बेचारे गांव के बड़े आलिम हैं उनके पास जाए। और अगर आपको कोई परेशान करता है, टॉर्चर करता है, कोई जान से मारने की धमकी देता है, तो आप पुलिस स्टेशन में जाके जो है तो एक बार इत्तला करें। तो जिस तरह हम अपनी बेटी को जी लगाते हैं कि हमारी बेटी को किसने उफ तक नहीं कहने को होना, तो जो बहू होती वो भी किसी की बेटी होती है। जैसे आपकी बेटी बहू बनकर दूसरे के घर जाती है, तो आप सोचते हैं कि हमारी बेटी को किसी ने तकलीफ़ नहीं देना, उसको राहत रखना। तो ऐसी ही जो हमारे घर बहू आती है, हम इसका भी ख्याल करें। बल्कि जो बहू बनकर आती है उसको इतना भी अधिकार नहीं है, उसका जो हक़ है कि वह आपके बच्चे को दूध पिलाए, उसको अधिकार नहीं है कि वो आपके माँ बाप के कपड़े धोए, आपके कपड़े धोए, आपके घर में काम करे। ये हुकूक है। आप पढ़ो तो सही हुकूक, पढ़ते नहीं, शादी कर लेते हैं अनपढ़ जाहिल की तरह, और बीवी के साथ जुल्म करते हैं, उसको तकलीफ़ देते हैं। ये कहाँ का उसूल है, ये कहाँ की बात है? मैं हर जगह जहाँ पर भी निकाह पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरे बयानात भी जहाँ होते हैं, मैं वहाँ पर ये बात ख़ास तौर से रखता हूँ। अगर समाज को सुधारना है, वो तो आपकी नस्ल को परवान चढ़ाने आई दीन की, उसको दीन की तरफ लाओ।
اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھو، ہمارے صحابہ کی زندگی دیکھو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، لیکن آج تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کو بھی اف تک نہیں کہا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا کام کر لیا کرتے تھے، لیکن آج تو ایسا ہے کہ اگر بیوی نے ذرا سا سالن میں نمک کیا بڑھا دی تو اس کی ماں بہنیں کرتے، اس کو مار جھوڑ کرتے، اس کو تکلیفیں دیتے ہیں. اس کے بعد اگر بیوی نے ہمارے کپڑے نہیں دھوئی تو دھام دھوم کرتے، مار جھوڑا کرتے. ایک آگ کا طریقہ ہے. یہ اسلام تھوڑی ہے، یہ شریعت تھوڑی ہے. آپ نے اسلام کو پڑھا نہیں، شریعت کو پڑھا نہیں، آپ جانور ہے کیا؟ میں مانتا ہوں شوہر کی بھی حق ہے، شوہر کی بھی حق میں مانتا ہوں. اگر جسم میں شوہر کے تھوڑے پھنسیاں نکل آئے اور اگر بیوی اپنی زبان سے بھی اگر صاف کرے تو شوہر کا حق ادا نہیں کرے گی، میں مانتا ہوں. لیکن بیوی کے بھی حقوق ہے، اولاد کے بھی حقوق ہے. بہت سارے لوگ لیتے اولاد کو جو ہے تو زور زبردستی کرتے، مار جھوڑ کرتے، لوگوں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرتے. میرے بھائی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اولاد کے ساتھ کیسا رہنا ہے. اپنی اولاد کے ساتھ ایک دوست کی طرح رہو. لیکن آج کل شانے پنا جو ہوشیار لوگ رہتے، ٹیپن جی جن کو بولیں گے، جو ہر جگہ ہوشیار پنا جتاتے کہ دیکھو میرے بچوں پہ میرا کتنا رعب دبدبا ہے، دیکھو میرے بچے میرے سے کتنا ڈرتے. ارے میرے بھائی وہ باغی ہو جائیں گے، بڑھاپے کے اندر تیرا سہارا نہیں بنے گے. آج ان کو محبت سے ان کے ساتھ پیش آ، اخلاق کے ساتھ پیش آ، تاکہ وہ تیرے بڑھاپے کا سہارا بنے. ورنہ پھر لوگ آتے ہیں بڑھاپے میں مسجد کا کونا پکڑ لیتے. بیویاں تو ہماری ماں بہنیں جو شادی کر کے آتی ہے، میں ان سے بھی کہوں گا اپنے شوہر کا بھی خیال رکھے، اپنے سسر جی کا بھی خیال رکھے، ساس کا بھی خیال رکھے، اپنے دیور کا، ان کا جیٹھ کا بھی خیال رکھے. اور میں ان سے بھی کہوں گا وہ آپ کی بہن کی طرح ہے، وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہے. اس کو بہو نہ سمجھے، اس کو اپنی بیٹی سمجھے. یقیناً کوئی بہو بیٹی نہیں بن سکتی اور کوئی ساس بھی جو ہے تو ماں نہیں بن سکتی. لیکن جب حسن اخلاق جب آئے گا تو دونوں بھی محبت سے جب رہیں گے، آپ کی محبت کے رہنے کی وجہ سے آپ کا بیٹا سکون میں رہے گا، بیوی کی محبت کی وجہ سے رہنے میں آپ کا شوہر سکون میں رہے گا. آپ دونوں جب محبت سے رہیں گے تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ دیکھو میری ماں اور میری بیوی کتنے پیار سے بیٹھے ہیں. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہی ہے. میں آپ کو اتنا ہی بتاؤں گا اور پھر انشاءاللہ جمعہ کے دن جو میرا بیان آئے گا اس میں پوری ڈیٹیل بتائی جائے گی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.